يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ربیع الاول کے دوران سیرت النبی کا بیان شروع کرنے سے پہلے ہم یہاں پر دجال کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کیا کیریکٹر ہے اور قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دجال کا پورا ٹائٹل جو ہے المسیح الدجال ہے۔ دجل کے معنی فریب، دجال کے معنی فریبی، جھوٹا، دھوکے باز، بلکہ ہمیشہ دھوکہ دینے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کا تذکرہ ہے، اور وہ نوع انسانی کے لیے نجات دہندہ بن کے آئیں گے، اور اسی کو عربی زبان میں المسیح کہتے ہیں۔ اور اس کا ذکر ظاہر بات ہے کہ پچھلی کتابوں میں تورات و انجیل میں بھی ہوگا، پچھلے انبیاء کے تذکروں میں بھی اس کا تذکرہ ہوگا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فتنہ دجال سے ہر پیغمبر نے پناہ مانگی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل بنی اسرائیل میں سے ایک شخص جو اصفہان میں پیدا ہوگا، ایران کے شہر اصفہان میں، اور وہ المسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور سارا کا سارا سیکولر ورلڈ اور بنی اسرائیل یہ سب کے سب اس کو تسلیم کریں گے کہ ہاں واقعی وہی مسیح ہے۔ یہ سارا جو پروپیگنڈا ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں میڈیا کے اندر، ان کے لٹریچر کے اندر مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی نہ صرف کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ 9/11 کے بعد تقریباً ثابت کر دیا گیا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ اب ان کی پلاننگ یہ ہے کہ وہ اس دہشت گردی سے نپٹیں۔ اب خود سمجھ لیں آپ کہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا اصل تو یہ ہے، لیکن فور فرنٹ پر کیا ہے؟ جو فنڈامنٹلسٹ اسلام ہے، جو اسلام کا غلبہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے، اس اسلام کو ختم کرنا، نظریاتی طور پر بھی ختم کرنا اور طاقت سے بھی اس کو نیست و نابود کرنا، اس کو کچل دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ایجنڈا ہے۔ اگر آپ لوگ
جو خبریں ہیں ان کو ذرا کھلی آنکھ کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ، اور چیزوں کو کنیکٹ کرنے کی آپ کو عادت ہے، تو پھر آپ بہت جلد جو ہے وہ ان نتائج تک پہنچیں گے جو میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت مغرب کی یہ سر توڑ کوشش ہے کہ کسی طرح اسلام کو دبا دیا جائے اور اس زمین کو، یعنی انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، اسلام سے پاک کر دیا جائے۔ اس کے لیے وہ ہر محاذ پر کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال جہاں انہیں فتوحات ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو بھی فتوحات ہوتی ہیں۔ جیسے وہ کئی دہائیوں سے فنڈامنٹلسٹ اسلام کو، اسلام کے غلبے کو، اس تصور کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، اور انہوں نے اس کے لیے 9/11 کا ڈرامہ رچا کر افغانستان میں جو اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی، اسلامی احکام کا، سزاؤں کا، حدود کا نفاذ ہوا تھا، انہوں نے اس حکومت کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور طالبان کی استقامت سے دوبارہ وہ ان پار آ گئے۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب ان پر کیا بیتی ہوگی، اور اب وہ کتنا زور لگا رہے ہوں گے اثر نو اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے بھی، اور جہاں جہاں بھی یہ فنڈامنٹلسٹ اسلام ایگزسٹ کرتا ہے اس کو جڑ بے خوبن سے اکھاڑنے کی کوشش کریں گے۔ اسی میں پھر اس جد و جہد میں اصفہان سے ایک شخص اٹھے گا جو بنی اسرائیل میں سے ہوگا، اور وہ المسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک مسلمانوں کے بھی بعض فرقے جو ہیں اس کو المسیح مان لیں گے، یہ بھی نوٹ کر لیجیے گا، مسلمانوں کے بعض فرقے بھی اس کو المسیح مان لیں گے کہ جو ان کے فکر میں پوری طرح سے رچ بس چکے ہوں گے اور اس کے ساتھ ٹیون ہو چکے ہوں گے، وہ بھی اس کو تسلیم کریں گے کہ وہی المسیح ہے۔ لیکن ادھر سے اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے وہ بھی اپنی ایکسیکیوشن پہ آئے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی اصل مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ بھی جو زندہ اٹھا لیے گئے تھے، وہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ آج میں نے جو آیات آپ کو سنائی ہیں، بظاہر میں ترجمہ کروں گا، آپ دیکھیں گے کہ بظاہر میری گفتگو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ آیت نمبر 116 ہے سورۃ النساء کی۔ سورۃ النساء کا 18واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے اور 5ویں پارے کا 15واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شارٹ آف دیٹ یعنی شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہاں بھی کھلا لائسنس نہیں دیا، بلکہ جس کے لیے اللہ چاہے گا، ظاہر ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا وہ گمراہی میں بہت دور نکل جائے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا وہ گمراہی میں بہت دور چلا جائے گا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہاں ایک بات کہی جا رہی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ کے سوا یہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر
شیطان سرکش کو، یعنی شیطان مختلف روپوں میں اس کے سامنے آتا ہے، مختلف شکلیں دھار کر ان کے سامنے آتا ہے اور انسان اس کی بندگی کرتے ہیں۔ اس کا ایک امیڈیٹ جو ورژن تھا وہ تو قرآن مجید کے نزول کے وقت تھا کہ قریش جو قرآن مجید کے اولین مخاطب ہیں، ایڈریسز ہیں، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ قریش فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور انہی کے ناموں کے ان کے بت تھے، لات، عزا اور منات، یہ ان کے 3 بڑے بت تھے عین مکہ مکرمہ کے اندر، اس کے گرد و نواح میں۔ یہ تینوں جو ہیں وہ مؤنث نام ہیں۔ لات الہ کا مؤنث ہے، منات منان کا مؤنث ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، احسان کرنے والا، اور عزا عزیز کا مؤنث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے ناموں سے مؤنث بنا کر اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کے بت بنائے تھے انہوں نے۔ اچھا، اب آخری زمانے میں آ جائیے، جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، اب ایک کوشش ہے کہ عورت کو بت بنایا جائے اور عورت کی پوجا کرائی جائے۔ اب ظاہر ہے یہ پوجا جو ہے اس وقت تک تو کم سے کم وہ باقاعدہ سجدہ کرنے کے انداز میں نہیں ہے، لیکن پچھلی کئی دہائیوں سے ویسٹ کے اندر عورت کو بہت اونچا مقام دیا جا رہا ہے اور مرد کو اس کے سامنے جھکایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں بھی جو یہ ویمن پروٹیکشن کے جو قوانین بنے ہیں ان کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو اس کے ہلکا سے ہلکا لفظ استعمال کروں تو اس سے مقصود کیا ہے کہ عورت کو سر پہ چڑھایا جائے۔ اب سمجھ رہے ہیں نا، یعنی یہ ہلکا لفظ میں نے استعمال کیا، لیکن اٹ از ٹوورڈز کہ اس کو خدا بنایا جائے اور اس کی پرستش کی جائے۔ نئے نئے رنگ، نئے نئے ڈھنگ۔ جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب طلبی کی کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا سجدہ کرنے کو تو کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا؟ تو شیطان نے الٹا اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ تیرا حکم ہی غلط تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا جو ایک انرجی ہے، اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا جو میٹر ہے، تو آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی اینڈ ہی از جسٹ میٹیریل، لہذا میرا آدم کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا، تیرا حکم ہی غلط تھا۔ یعنی بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے، معافی مانگنے کے، اپولوجائز کرنے کے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ گیا کہ میں ٹھیک تھا، میں نے ٹھیک کیا تھا، یعنی بٹوین دا لائنز کیا تھا؟ تیرا حکم ہی غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گیٹ آؤٹ، اسٹیپ ڈاؤن، جو میں نے تمہیں اونچا مقام دیا تھا اس سے نیچے آؤ اور گیٹ آؤٹ، فخرج انک من الصاغرین، تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے موقع دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت کے دن تک مجھے موقع دے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان اس مقام و مرتبے کا اہل نہیں ہے جو تو نے اس کو دے دیا ہے، تو نے اشرف المخلوقات قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا انک من المنظرین، تو مہلت پانے والوں میں سے ہے، جا تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے چیلنجنگ انداز میں کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یہ سورہ اعراف کے الفاظ ہیں کہ جس کو عزت بخشنے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا،
ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان پہ حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا دفع ہو جا، نکل جا، مذمت زدہ ہو کر اور لعنت زدہ ہو کر۔ یہی بات جو سورہ اعراف میں ان الفاظ کے ساتھ آئی، یہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں جہاں قصہ آدم و ابلیس زیر بحث آیا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ آئی۔ اب میں سورہ نساء کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو سنا رہا ہوں، وہ کانٹیکسٹ میں نے صرف بتایا ہے آپ کو کہ یہ شیطان یہ باتیں کس وقت کرتا تھا اور کب کہیں تھی اس نے۔ لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی۔ وقال، لیکن وہ کہنے لگا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں میں سے ایک بڑی تعداد کو قابو کر لوں گا، ایک بڑا حصہ میں اس میں سے لے لوں گا کہ وہ میری پیروی کریں گے، تیری بات نہیں مانیں گے۔ اس وقت مزید اس نے کہا، جو سورہ نساء میں ورشن آ رہا ہے وہ کیا ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں انہیں گمراہ کر کے رہوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں امیدیں دلاؤں گا کہ تم میرے راستے پر چلو تو تمہیں یہ کامیابیاں حاصل ہوں گی، تمہاری یہ حسرتیں جو ہیں یہ پوری ہو جائیں گی۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور کہ وہ جانوروں کے کان کاٹا کریں۔ نہیں پہلے کہا نا امیدیں دلاؤں گا، پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ جو کمزور عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں اور کلٹ سائنسز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا۔ اب اس پہ پھر کیا ہے کہ الٹے سیدھے وہ کام کراتے ہیں۔ اس پہ کیا ہے کہ میں جانوروں کے کان کٹواؤں گا ان کے لیے۔ یہ جانور تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کو کئی انسان جو ہے مل جاتے ہیں اس طرح کے جنہوں نے کوئی نہ کوئی نقش جو ہے وہ اپنے بیٹے کے اندر پیدا کیا ہوتا ہے، جان بوجھ کر کسی غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر، ان کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ اس پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ یعنی یہ سارے کے سارے جو شرکیہ افعال ہیں یہ ان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، پہلے فرمایا کہ میں انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے میری انسٹرکشن کے مطابق۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں مزید انہیں حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ٹیمپرنگ کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ٹیمپرنگ، یہ ساری جو آپ پچھلی کئی دہائیوں سے ایک صدا سن رہے ہیں کلوننگ کی، اور کلیم یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھیڑ بکری شاید کلوننگ سے بنا بھی لی ہوئی ہے۔ اچھا یہ اصل میں ہے کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنا جو اہم تعارف کرواتا ہے وہ کیا ہے کہ میں آسمانوں اور زمین کا اور تم سب کا اور ہر چیز کا خالق ہوں۔ اب یہ اصل میں لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکال کر کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق نہیں ہے، انسان بھی ہر چیز تخلیق کر سکتا ہے، ہم نئی چیزیں پیدا کر سکتے ہیں، ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کسی انسان کا کوئی ایک بال مل جائے، کوئی ایک سیل جو ہے وہ مل جائے، ہم اس سے اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر
اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہم کچھ بھی پیدا کر سکتے ہیں. خاص طور پر جب سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سیل کے نیوکلیس تک ایکسیس دی ہے کہ انسان پہلے اس نے خوردبین میں سیل دیکھ لیا کہ تمام جو زندہ اجسام ہیں وہ سیل سے بنتے ہیں، اور یہ دیکھ لیا کہ ہر سیل کی ایک سیل وال ہوتی ہے، اس کے اندر پروٹوپلازم ہوتا ہے، اور اس پروٹوپلازم کے اندر جو ہے ایک نیوکلیس ہوتا ہے. پھر نیوکلیس کے اندر بھی جہاں داخل ہو گئے، اور یہ ہر طرف سے ہو رہا ہے معاملہ. نوٹ کیجئے گا آپ، ہم پہلے سمجھتے تھے کہ ریت کے اور مٹی کے ذرات جو ہیں یہ سب سے چھوٹی چیز ہیں، لیکن انسان نے ایٹم تک رسائی حاصل کر لی اور کہا کہ ایک ذرہ بھی کئی ایٹموں سے بنا ہوا ہوتا ہے. پھر ایٹم کے اندر رسائی حاصل کر لی کہ ایک ایٹم کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کا بھی ایک نیوکلیس ہے، اس کے الیکٹرونز ہیں، پروٹونز ہیں، پوزیٹرون ہے، آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کہ ذرہ خاکی مہر درخشاں اور مہر درخشاں ذرہ فانی، یعنی ایک ذرہ جو ہے اس کے اندر بھی پوری ایک دنیا ہے، اور یہ ساری کائنات جو ہے یہ بھی کیا ہے، ذرہ فانی ہے، فنا ہونے والا ذرہ ہے. تو یہ جو حیرت انگیز انکشافات ہیں، ان کے ذریعے سے ایک خاموش میسج مجھے اور آپ کو، تمام انسانوں کو دیا جا رہا ہے کہ وہ جو تم نے اپنے ذہن میں خدا بنا رکھا ہے، forget about it. خدا وہ نہیں ہے، خدا میٹر ہے، خدا نیچر ہے. یہ سارے جو مختلف الفاظ ہیں، میٹر، نیچر، یہ اللہ تعالیٰ کی پرسونیفائڈ جو وجود ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی پرسونیفائڈ بینگ نہیں ہے کہ جس کی پسند اور ناپسند ہو، جو اپروو کرتا ہو، ڈس اپروو کرتا ہو، جو الاؤ کرتا ہو اور ریسٹرکٹ کرتا ہو. نہیں، یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے جو چل رہا ہے. میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. اللہ تعالیٰ نہیں ہے، وہ میٹر ہے. اور پھر نیوکلیس کے اندر گھس کر ایٹم بم بنا لیا ہم نے، ہائیڈروجن بم بنا لیا ہم نے. وہ کیا ہے کہ یہ اصل میں قیامت کے مقابلے میں، کہ یہ جو دیندار لوگ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، وہ اللہ نے تباہ نہیں کرنا، اللہ تو ہے ہی نہیں، معاذ اللہ. وہ کوئی انسان ہی ہوگا کہ جو یہ بٹن دبائے گا اور یہ ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی. فالو کریں نا آپ مجھے، کہ ایک سائلنٹ میسج ہے کہ جو ہمیں دیا جا رہا ہے، اور ہمارے دلوں میں سے، ہمارے ذہنوں میں سے، ہمارے مائنڈز میں سے اللہ تعالیٰ کو نکال کر وہاں میٹر کو فٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر جب نیوکلیس کے کروموسومز میں پہنچ گئے تو ان کے ہاتھ تو بڑی عجیب چیز آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سیل کا سارا فنکشن جو ہے وہ کروموسومز کے اندر رکھا ہے، جن کی حیثیت جو ہے وہ سافٹ ویئر کی ہے. آپ سب لوگ ماشاء اللہ آپ تو کمپیوٹر کو جانتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ہے، ایک اس کا سافٹ ویئر ہے. ہارڈ ویئر بھی ہے جو نظر آتا ہے، اس کا ایک پروسیسر ہے، ایک اس کا LCD ہے، اس کا مانیٹر ہے. تو آپ کو وہ مانیٹر جو ہے وہ آپ کے لیپ ٹاپ کا ہو، آپ کے ڈیسک ٹاپ کا ہو، آپ کے موبائل فون کا ہو، اس کے اندر نظر وہی کچھ آئے گا کہ جو اس کے اندر سافٹ ویئر ہے. تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ سارا سیل جو ہے اس کو گورن کرنے والے کروموسومز ہیں. وہ ہمارے یہاں پر ہوا کرتے تھے، ہمارے دورہ ترجمہ قرآن رمضان کے اندر اس کے مستقل پارٹیسپینٹس میں سے تھے ڈاکٹر صدیق صادق صاحب. تو وہ کہتے تھے کہ میں نے کروموسوم دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ. ظاہر ہے کہ جو نیوکلیو سائنٹسٹ ہے وہ تو بہرحال لیبارٹری کے اندر جو ہے الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے سے
پورے سیل کے نیوکلیس کے اندر پھر رہا ہے، کروموسومز کو دیکھ رہا ہے، اور چونکہ یہ وہ نیاب میں کام کرتے تھے یا نپجی میں، یہ دونوں ادارے جو ہیں یہ نیوکلیئر انسٹیٹیوٹس ہیں. نیاب جو ہے وہ نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ آف مولوکیولر بایولوجی ہے، اور نپجی جو ہے وہ نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ آف بایولوجی اینڈ اس طرح کے ہے کہ جینیٹک انجینئرنگ. تو یہ جینیٹک انجینئرنگ کیا ہے کہ کروموسومز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے ان کے اندر تبدیلی کرنا. جب انسان کروموسومز تک پہنچا تو انسان کو یہ پتہ چلا کہ سیل کا سارا فنکشن جو ہے وہ کروموسومز کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور کسی کروموسوم کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے تبھی کوئی بیماری آتی ہے. تو ایک تو اس سے پازیٹیو کام کیا گیا کہ کروموسومز کے اندر جا کر بیماریوں کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. کروموسومز کے اندر جا کر جو پروڈکشن بڑھانے کی کوشش گئی اس کے اندر، اناج کے اندر، یعنی آپ کو یاد ہوگا جو بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ 1 ایکڑ سے زیادہ سے زیادہ 4-5 من گندم نکلا کرتی تھی، اور اب اس جینیٹک انجینئرنگ کی وجہ سے اب 1 ایکڑ سے 40 من، اس سے بھی زیادہ گندم جو ہے پروڈیوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ کہاں سے ہوا؟ یہ نیوکلیئر بایولوجی سے نیاب میں ہوا. اور یہ تو خیر چھوٹے ادارے ہیں، انٹرنیشنل سطح پر بڑے بڑے ادارے ہیں. وہاں پر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ جس طرح کوئی ذہین کاروباری آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ کسی جگہ سے گزر رہا ہوتا ہے تو اچھا یہ کیا چیز ہے، اچھا یہ کچرا ہے، اس میں تو یہاں چیز نکال کے ہم اس سے کاروبار کر سکتے ہیں، وہ کاروبار کرتا ہے. تو انٹرنیشنلی جو زیادہ کاروباری جو مائنڈ کی قومیں ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں تو ہم بڑا کام کر سکتے ہیں. یعنی پہلے انہوں نے وہ بیج جو ہے وہ فراہم کیے تمام ملکوں میں، اور یہ بتایا کہ یہ دیکھو ہمارا بیج جو ہے یہ خریدو، یہ اچھا ہی بیج ہے. ہوا کیا کہ اس بیج سے ایک پروڈیوس لینے کے بعد کسانوں نے، زمینداروں نے اس سے مزید جو ہے وہ پروڈکشن لینی شروع کر دی. ظاہر ہے کہ ایک بیج سے وہ جیسے آیا قرآن مجید میں 700 تک دانے نکلتے ہیں، تو ایک بیج جو ہے اس سے ایک پودا بڑا، 700 دانے ہوئے تو 700 بیج آپ کے پاس آ گئے. آپ 700 اور پودے جو ہے وہ گندم کے لگا سکتے ہیں. اب انہوں نے مزید نیگیٹو انجینئرنگ کی اس کے اندر، نیوکلیئر انجینئرنگ، اور اس کو کیا کیا کہ ایک طرف اس بیج کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر، اس کے کروموسومز کے اندر جا کر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ یہ ایک ہی دفعہ صرف پروڈیوس دے سکے گا، دوبارہ یہ بیج کے طور پہ کام نہیں آ سکے گا. نتیجہ کیا تھا کہ تاکہ ہر مرتبہ آپ بیج خریدنے کے لیے ہمارے پاس آئیں اور پھر ہم منہ مانگے داموں آپ کو وہ بیج بیچیں. یہ ہے سارا وہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز نے اب یہ کام جو ہے وہ لیا، اور پھر اس کے ذریعے سے پھر انہوں نے ڈکٹیٹ کرنا شروع کیا. اور پھر اقوام متحدہ کے ذریعے سے تھرڈ ورلڈ کو مجبور کیا کہ وہ انہی سے بیج خریدیں. اور یہ ہماری حکومتیں بیچاری جو ہیں، وہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا نا، بیگرز آر ناٹ چوزرز، وہ مجبور ہوتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ معاہدے کریں اس طرح کے، اور ان کے محتاج ہوں اور انہیں منہ مانگے دام دے کر ان سے بیج خریدیں. اسی طرح آ جائیے، انسانی جسم جو ہے یا حیوان کا جسم جو ہے یہ بھی ایک کروموسوم سے بنا ہے. اور انسان کے جسم میں 2 طرح کے گلینڈز ہوتے ہیں، غدودیں ہوتی ہیں. کچھ غدودیں تو وہ ہیں کہ جو کوئی سیکریشن پیدا کرتی ہیں اور پھر اس خاص جگہ پر چھوڑتی ہیں، اور وہاں پر وہ اپنا فنکشن ادا کرتی ہے. مثلا ہماری آنکھ کے اندر لیکریمر گلینڈز ہوتے ہیں، یہ آنسو بنانے والا غدود. تو یہ مسلسل ایک پانی جو ہے وہ آنکھ کے اندر چھوڑتا رہتا ہے،
جس سے آپ کی آنکھ جو ہے وہ دھلتی رہتی ہے، اور ایک نالی ہے آنکھ کے اور گلے کے درمیان، اور دھو کر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گلے کے اندر پھینکتی رہتی ہے اور ہم اس کو نگلتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، رات سوتے ہوئے بھی یہ کام جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح پسینے کے غدود ہیں جو خون میں سے پسینہ نکال کر وہ باہر پھینکتے رہتے ہیں، جس سے بے شمار ہمارے جسم کی غلاظتیں بھی نکلتی ہیں اور ہمارے جسم کا ٹیمپریچر بھی اس سے کنٹرول ہوتا ہے۔ بخار ہوتا ہے، جب بخار اترتا ہے آپ کو شدید پسینہ آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بخار اتر گیا۔ اسی طرح ہمارے معدے کے اندر غدود ہیں، لبلبے کے غدود ہیں، اسی طرح اور بہت سی جو غدود ہیں کہ جو ہمارے جسم کے اندر کام کرتے رہتے ہیں جگہ جگہ۔ پورے اعضاء ہیں ہمارے کہ جو ہمارے جسم کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں۔ گردے کیا ہیں کہ خون گردوں میں سے گزرتا ہے اور اس کے اندر فلٹریشن پلانٹس اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگے ہوئے ہیں، ایک ایک گردے میں ہزاروں کے حساب سے وہ فلٹریشن پلانٹس ہیں کہ جو اس میں سے فلٹر کر کے جتنا جسم کو چاہیے ہوتا ہے، پانی، کلورائڈ، دوسری چیزیں، ان کو ریٹین کرتے ہیں، باقی کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اور جب گردے جواب دے جائیں تو پھر ڈائلیسس کے ذریعے سے وہ جسم سے باہر وہ مشین لگی ہوتی ہے ڈائلیسس کی کہ خون اس میں سے ہو کے گزرتا ہے اور صاف ہو کر جو ہے وہ آ جاتا ہے باہر۔ یہ ساری ٹیکنالوجی ہے، یہ انسان کو بہت فائدہ بھی اس سے ہوا ہے۔ اب ایک اور قسم کے غدود ہوتے ہیں انسان کے اندر، وہ اینڈوکرائنز کہلاتے ہیں۔ یہ اپنی سیکریشن بنا کر خون کے اندر ہی، یعنی خون میں سے ہی وہ سیکریشن بناتے ہیں۔ جسم کی ہر چیز بنتی خون سے ہی ہے، تھوک بھی خون سے بنتی ہے، آنسو بھی خون سے بنتے ہیں، پسینہ بھی خون سے بنتا ہے، پیشاب بھی خون میں سے کشید ہو کے بنتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جو اینڈوکرائنز ہیں یہ اپنی سیکریشن بنا کر خون کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک کمال کا نظام ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ کر اس کو عمل کرتے رہتے ہیں اور فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ جب انسان کی تخلیق کے اندر، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تقریباً سب کچھ جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے سوائے ایک آدھ عضو کے فرق کے۔ جب پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی لڑکے میں اور لڑکی میں، بچے اور بچی میں، اور پھر وہی غدود آگے چلتے ہیں بڑے ہونے تک مرد اور عورت میں، کچھ جو ہیں وہ غدود تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق سیکس کے ساتھ نہیں ہے۔ شوگر کو کنٹرول کرنے والا یہ انسولین ہے، اسی طرح اسٹیرائڈز ہیں جو بہت سے کام جو ہیں وہ جسم کے اندر کرتے ہیں۔ جو فیمیل ہارمونز ہیں وہ ایسٹروجنز اور پروجسٹرونز کہلاتے ہیں، یہ اووری کے اندر بنتے ہیں، جس میں بچہ وہ انڈا بنتا ہے جو مرد کے سپرم کے ساتھ مل کر پھر ایک بچے کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اسی اووری میں جہاں اووم بنتا ہے، انڈا بنتا ہے، وہیں پر یہ غدود بھی ہیں اور جسم میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر یہ اپنا فنکشن کرتے ہیں کہ ایک بچی جو ہے وہ بڑی ہو کر عورت بنتی ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر مرد بنتا ہے۔ ٹو اسٹارٹ ود وہ دونوں میں اعضاء سملر ہوتے ہیں، جیسے ہم مردوں کے اندر بھی بریسٹ ہے لیکن وہ ڈیولپ نہیں ہوئی، وہ ریڈیوس فارم میں ہے جو موجود ہے۔ اسی طرح عورت کی شرمگاہ میں جو کلیٹرس ہوتی ہے، ایک بٹن سا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ریڈیوس پینس ہے، جو مرد کا عضو ہے وہ ریڈیوس شکل میں اس کے ہاں ہوتا ہے۔ لیکن اب اس کو ڈیولپ کرنا تھا ٹیسٹوسٹیرونز نے، کہ جو انسان کے ٹیسٹس کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے اینڈوکرائن، اور وہ چھپ جائے وہ اس کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اب چونکہ اس کے عورت کے اندر ٹیسٹوسٹیرون نہیں ہے، مرد کے اندر جو ایسٹروجنز نہیں ہے، لہذا اس کا وہ جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ وہیں پر ٹھہر جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ ان بدماشوں کے پاس وہ نسخہ آ گیا کروموسومز کے اندر جا کر کہ یہ فلاں چیز سے یہ بنتا ہے، فلاں سے یہ ہوتا ہے، اگر اس کو یوں کنٹرول کر لیا جائے تو یہ پیدا ہو جائے گا، اس کو ایسا کر لیا جائے تو ایسا ہو جائے گا۔ اب یہ جو اب دنیا میں آپ ہنگامہ دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ سراؤں کی آڑ میں یہاں پر وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ منظور ہو گیا۔ اب وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے؟
کہ اگر کسی عورت کے اندر اگر وہ میل ہارمون جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، وہ اس میں وہ مردانہ صفات جو ہیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، اور وائس ورثہ اگر کسی مرد کے اندر جو فیمیل ہارمونز ہیں وہ کسی خاص طریقے سے، ظاہر ہے ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے اور انہوں نے ایک ایک چیز جو ہے اس کو سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سارے فنکشنز کیسے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر وہ فیمیل ہارمونز کریں گے تو پھر اس میں جو فیمیل فنکشنز ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو میل ہارمونز ہیں اس کو کسی طریقے سے یا اس کو سٹاپ کر لیں گے اور یا اس کو ڈائیورٹ کر لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک مرد جو ہے وہ عورت بننا شروع ہو جائے گی اور عورت جو ہے مرد بننا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہمارے دین میں، اور نہ صرف ہمارے دین میں، عیسائیت میں، یہودیت میں، جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں اس میں سارے کے سارے احکام جو ہیں وہ تو مرد عورت کے اعتبار سے ہیں، یعنی قدم قدم پر مرد کے لیے حکم مختلف ہے، عورت کے لیے حکم مختلف ہے، وراثت کے قوانین ہوں، طہارت کے قوانین ہوں، اور دوسرے بہت سے چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، ستر و حجاب کے احکام مختلف ہیں۔ پھر ہمارا دین جو ہے وہ سیگریگیشن چاہتا ہے کہ مرد اور عورت آپس میں مکس اپ نہ ہوں۔ اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اور بڑے سٹل طریقے سے ہو رہا ہے، اور یہ تو شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ 2018 میں جو آخری دن تھا اسمبلی کا، جو پچھلی اسمبلی تھی، آخری دن یہ بل پاس کروایا گیا تھا کہ کسی کے پاس موقع ہی نہیں کہ اب آج شام کو یا کل اسمبلی ڈیزالو ہونے والی ہے تو ایک اور بل جو ہے ہم پاس کر لیں، کسی نے پڑھا نہیں اور وہ ہو گیا، اور وہ 250 صفحے کا بل ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ شامل کروا لی ہیں۔ تو سمجھیں کہ یہ مرد کو عورت بنانا اور عورت کو مرد بنانا، اب یہ وہ کام جو ہے انہوں نے کرنا ہے اس کے ذریعے سے، اور جو دین کے احکام ہیں ان کے ساتھ وہ کھلواڑ کرنا انہوں نے۔ مثلا جائیداد میں اسلامی نقطۂ نگاہ سے باپ کی جائیداد میں یا ماں کی جائیداد میں بیٹے کے 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہے، اور اگر کوئی بیٹی اپنے آپ کو، اب اس قانون کو آپ غور سے پڑھیں، جتنی چیزیں بھی پبلک میں آئی ہیں ان سے یہ بات جو ہے وہ صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص، یہاں تو اس کی اس حد تک چلے گئے ہیں باقی ممالک میں جہاں یہ قانون ہے، وہاں باقاعدہ جو میڈیکل بورڈ کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کہ میڈیکل بورڈ قرار دے کہ اب یہ مرد بن گیا ہے یا عورت بن گئی ہے، پھر تو ہوگا۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس قانون کے مطابق وہ شناختی کارڈ کے دفتر میں جائے اور وہ کہے کہ جی میں محسوس کرتا ہوں کہ میں عورت ہوں، تو ہمارا شناختی کارڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مجبور ہوگا کہ وہ اس کی یہ بات مان کر اس کو رجسٹر کر لے بطور عورت کے۔ اور اگر کوئی عورت جو ہے وہ شناختی کارڈ کے دفتر میں چلی جائے اور وہ یہ کہے کہ میں مرد محسوس کرتی ہوں، تو شناختی کارڈ میں اس کو مرد انٹر کرنا ضروری ہوگا۔ اب وہ سارے کام جو انہوں نے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کو چیلنج کرنا ہے اصل میں انہوں نے، یعنی شیطان اول روز سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی، اس نے کہا کہ تیرا حکم ہی غلط تھا، اور اب وہ چیلنج کر کے کھڑا ہے کہ میں ثابت کروں گا، اگر تو مجھے موقع دے دے قیامت تک، میں ثابت کروں گا کہ انسان تیرا شکر گزار نہیں ہوگا، میرا شکر گزار ہوگا، وہ تیری عبادت نہیں میری عبادت کرے گا، اور تو نے بہت سے قوانین میں عورت کو پیچھے کیا ہے، میں اس کو مرد سے بھی آگے لا کر دکھاؤں گا۔ یہ ہے وہ سارا کا سارا ایجنڈا جس کو میں نے آپ کو آیات پڑھ کے سنائی کہ اس نے کہا کہ ولا آمرنہم، اور میں لازماً انہیں حکم دے کر رہوں گا، فلیغیرن خلق اللہ، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، ٹیمپرنگ کریں گے۔ اور یہ ٹیمپرنگ جیسے ایک مثال ہے نا ٹرانسجینڈر کی، کہاں کہاں انہوں نے ٹیمپرنگ کرنی ہے اور کہاں کہاں انہوں نے کرنا ہے۔ یہ جو کرونا جب آیا تھا اور بہت سی تھیریز پیش کی گئی، کانسپریسی سامنے آئیں، وہ ان میں سے بہت سی غلط بھی ہوں گی، لیکن ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی آ چکی ہے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔
یعنی ایک انہوں نے پہلا جو ہے ایک فیلر چھوڑا ہے، اس میں ان کو کامیابی اگر نہیں ہوئی، اب وہ کسی اور طریقے سے آئیں گے، اور اب یہ طاقت بھی ہمارے اندر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا لے، کہ ایک بندہ مومن کے دل میں سے ایمان جو ہے یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نکالتے ہیں۔ ابھی تو وہ نظریاتی طور پر اور مختلف ہتھ کنڈوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، کہ کوئی شخص خود بخود یہ سمجھنا شروع کر دے کہ نہیں نہیں نہیں، خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یہ خالق میٹر خود ہی ہے، اور ہم اس میٹر کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارے سامنے جھکو۔ لیکن یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ احادیث جو ہیں دجال کی، المسیح الدجال کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص، اس کو بڑا زوم ہوگا، غلط فہمی ہوگی کہ میں مومن ہوں، لیکن جب وہ دجال سے ملاقات کرے گا تو اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ اب ایک تو شکوک و شبہات ہے نا کہ ایک آدمی بڑا پکا دیندار ہے اور وہ کسی سائنٹیفک مائنڈ سیکولر شخص سے ملے گا اور وہ دلائل اس کو دے گا کہ دیکھو یہ ہو گیا، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، تو اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ بعید نہیں ہے کوئی ایک بندہ مومن کے دل سے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایمان نکال لیں، یعنی جن جن سیلز کے اندر یہ ایمان و یقین کی باتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، ان سیلز کو وہ اپروچ کر لیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اور ان کے کروموسوم کے اندر وہ چھیڑ چھاڑ کریں۔ عین ممکن ہے، اگرچہ ابھی تک ایسا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملا، لیکن عین ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے فتنہ دجال سے پناہ مانگی ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ہمیں تلقین کی ہے کہ تم فتنہ دجال سے پناہ میں آؤ۔ اور یہ جو جمعہ کا دن ہے اس کے بارے میں اور سورہ کہف کے بارے میں متعدد احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو شخص اس کی پہلی آیات کو پڑھے گا وہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا، جو اس کی آخری آیات کو دل میں محفوظ کرے گا تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو سورہ کہف کیا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یقیناً زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس کے رہنے والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اس کی آخری رکوع کی جو مرکزی آیت ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی بتائیے کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی تمام دوڑ دھوپ، محنت و کوشش اسی دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو جن کی تمام سعی و جہد دنیاوی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، ہم تو بڑا عمدہ کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑی ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے دلوں میں سے ایمان نکل جائے، اللہ کا وجود نکل جائے، آخرت کا تصور نکل جائے، اور من مانی اور لوگوں پر ظلم اور لوگوں کے ساتھ فراڈ، ٹیکنیکل فراڈ، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے مختلف رنگ ہیں کہ جو اس فتنے کے تھرو ہوں گے۔ ترقی ہر چیز کی، یعنی احادیث کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ ایک شخص کو لایا جائے گا دجال کے پاس، اور دجال جو ہے اس کو دو حصوں میں آرے سے کاٹ کر تقسیم کر کے اور پھر ان کو جوڑ کر دوبارہ اس شخص کو زندہ کر دے گا۔ بھئی یہ میڈیکل سائنس کی ترقی ہے نا، تو یہ سب کچھ بھی ابھی ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو یہ سب کچھ بھی ہوگا۔ لیکن اس سارے کا حاصل کیا ہوگا کہ ہمارے دلوں میں سے ایمان جو ہے وہ کھینچ لیا جائے، اور اس کی جگہ پر پہلے شکوک و شبہات اور پھر کفر جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جا کر بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔